اور ہم سب کو زندگی میں ایک چیز چاہیے. ابھی یقین مانو مثلا کوئی بچہ جوان ہو، اس سے پوچھو تمہیں کیا چاہیے، مثلا وہ کہے گا مجھے کیریئر چاہیے، کوئی پوچھے اس سے وہ کہے گا مجھے جاب چاہیے، کوئی ہوگا کہے گا مجھے اچھی گاڑی چاہیے، اچھا گھر چاہیے، کوئی اور بیوقوف نکلے گا کہے گا مجھے ویزا چاہیے. پتہ نہیں کتنے لوگ مل جائیں گے کیا کیا چاہیے. یہ سب بیوقوفی کرنا ہے ایک معنی میں. صحیح ہے، ایک معنی میں بیوقوفی ہے. کیوں؟ ان کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، ان کو پیچھے ایک اور چیز چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ ہم سب کو جتنی بھی ہماری خواہشات ہیں نا، گھر، گاڑی، یہ سب کے پیچھے ہم ایک چیز چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ سکون چاہیے. سکون چاہیے. جو آدمی کہہ رہا ہے نا میں یہاں سے بھاگوں کسی اور ملک میں چلا جاؤں، وہاں جا کے کیا کرنا ہے اس کو؟ سکون سے زندگی گزاروں. تو پھر مت بولو ویزا چاہیے، بولو سکون چاہیے. اچھا گاڑی مل جائے گی پھر کیا ہوگا؟ میں گاڑی میں جاؤں گا سکون سے. تو بھائی بولو سکون چاہیے. ایک گھر ملے گا تو کیا ہوگا؟ گھر میں بڑے سکون سے رہوں گا. تو بھائی تو سکون چاہیے نا. تم بلا وجہ میں یہ چیزیں مانگ مانگ کے پھر دوبارہ سکون چاہیے کیوں نہیں دیکھتے؟ ابو ذر کے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی سکون تھا. کیوں نہیں دیکھتے؟ بھائی انہوں نے نسخہ دے دیا، اور نسخہ دیا بلا وجہ میں زندگی گزار کے سر مار رہے ہو. کبھی کوئی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی گھر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اس رشتے کے پیچھے، اس رشتے کے پیچھے. کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کچھ اور چاہیے. وہ کیا چاہیے تمہیں سکون چاہیے. اب تمہارے دو آپشن ہیں، یا سکون ڈھونڈو اس خالق کی دیوی چیزوں میں، یا سکون ڈھونڈو اس خالق کی دیوی محبت میں. تم طے کر لو. تم طے کر لو. بھائی میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، اختتام پہ لے جاتے آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد. ایسی ایک کہاوت میں کہتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ تھا، وہ ایک جگہ پہ کھڑا تھا، تو وہ کسی کو بہت چاہتا تھا، کسی کو بہت زیادہ چاہتا تھا. تو وہ جس کو چاہتا تھا وہ سامنے سے گزرا، بہت جس کو چاہتا تھا وہ سامنے سے گزرا. یہ سامنے گیا، اس نے کہا کچھ دے دو. اس کو چاہتا تھا، اس سے کہا مجھے کچھ دے دو. تو اس نے بنا دیکھے یوں ہاتھ ڈالا جیب میں، ایک چیز نکالی اور اس کو پکڑا دیا. اس نے مٹھی بند کر لی. مٹھی بند کر کے خوش خوش سائڈ میں کھڑا ہو گیا. کوئی آیا اور اس نے کہا تم نے دیکھا اس نے کیا دیا؟ اتنے خوش ہو، تم نے دیکھا کہ اس نے کیا دیا؟ کہنے کا نہیں مجھے یہ نہیں دیکھنا، مجھے یہ پتا ہے کس نے دیا ہے. کہنے کا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں دی، پتھر دیا ہے، سونا دیا ہے، جواہرات دیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. مجھے صرف اس سے غرض ہے کہ کس نے دیا ہے، کس نے دیا. میں دیکھو خدا شاہد ہے میں کہہ رہا ہوں، آپ جاؤ کربلا، صحیح، آپ کربلا جاؤ، اچانک آپ کے سامنے امام تشریف لے آئے اور آپ سے کہیں مٹھی بند کرو، میں تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں اور اس کو مٹھی میں رکھنا آپ نے. یہ اہم ہے کہ چیز کیا دی ہے، یا یہ اہم ہے کہ امام نے دی ہے؟ چیز کا کیا ہے؟ ہمیں پھر کیا چاہیے؟ ہمیں سکون چاہیے، ہمیں تعلق چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں تعلق چاہیے. اب میں نے سکون کو تعلق میں ترجمہ کیا ہے. کیوں؟ یہ وہ تعلق ہے جو سکون خود بخود دیتا ہے. یہ جو در اہل بیت سے تعلق ہے، وہ لوگ غلطی کرتے ہیں جو در اہل بیت پہ جا کے دنیا مانگتے ہیں. مانگ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. دنیا مانگنی ہے پھر بھی ان کا در سب سے اچھا ہے، پھر بھی ان کا در سب سے اچھا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے، دنیا مانگنی ہے یا دنیا سے بڑھ کے مانگنا ہے؟ دنیا سے بڑھ کے مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے؟ اب میں نے سکون کہا تھا نا اب تک، اور سکون کس سے ملتا ہے؟ تعلق سے. یہ مانگو، سکون خود بخود آئے گا. تعلق مانگو.
اب میں تعلق کیسے مانگوں؟ ہاں میں نے کہا تعلق کیسے مانگوں؟ مولا میں آپ کا فقیر ہوں، یہ تعلق ہے، اور کیا تعلق بناؤں؟ اور کیا تعلق بناؤں میں؟ عربی میں کہتے ہیں این التراب و رب الارباب، کہاں مٹی کے ذرے کہاں آسمانوں کا خدا، میں کیا تعلق بناؤں؟ تو میں ان سے بس اتنا تعلق بناؤں گا، مولا میں آپ کے در کا گدا ہوں، ختم۔ اس کو مان لیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہر روز زیارت پڑھوں گا، ہر روز زیارت پڑھوں گا، بس یہ ماننے میں آپ کے در کا ہوں، ختم۔ اور باقی سب خود بخود نصیب ہونا ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت دی ہے، بخدا بہت بڑی فضیلت دی ہوئی ہے۔